کے نگہبان، بیڑائے تباہی کے قریب بان لگا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پہ درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں لکھا رہے گا فرشتے لکھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ 17 رمضان المبارک، وہ دن جسے قرآن کریم نے یوم الفرقان کہا، وہ دن جس کے اندر معرکہ حق و باطل ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے سچ کا بول بالا فرمایا اور جھوٹ کا منہ کالا کیا۔ میری مراد 17 رمضان مبارک غزوہ بدر کا دن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دن کو ایک نسبت حاصل ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ مفتیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ام المؤمنین بھی ہیں آپ، اور آپ کی بھی انشاءاللہ سیرت کے کچھ مدنی پھول ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ غزوہ بدر اور مثالی معاشرہ، یہ بھی انشاءاللہ موضوع رہے گا، اور سیرت ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور مثالی معاشرہ، اس پر بھی نگران شورا سے مدنی پھول ہم لیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہ سکتے ہیں اپنی کالز کے ذریعے سے، اپنے میسیجز کے ذریعے سے، اپنے واٹس ایپ کے ذریعے سے، ٹیلی گرام کے ذریعے سے، یا feedback@madanachannel.tv پر آپ میل کریں تو بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں۔ نگران شورا کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جس طرح ہم پہلے آپ کے میسیجز شامل کرتے ہیں تو یوں بھی انشاءاللہ آج بھی آپ کے میسیجز بھی شامل ہوں گے اور آپ کی کالز بھی شامل ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی تو سوشل میڈیا پر جو نگران شورا کا پیج ہے اس پر، اور مدنی چینل لائیو کے پیج پر آپ جو سلسلہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ جو کمنٹس میں جو سوالات کریں گے سوشل میڈیا کے ناظرین، انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آج ہم ان کو بھی شامل کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو ترجیحی بنیادوں پر شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی حضور، غزوہ بدر اور مثالی معاشرہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج مسلمانوں کے لیے انتہائی خوشی کا لمحہ ہے، اور اگر میں کہوں کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو ہر سال 17 رمضان مبارک کو عالمگیر سطح پر اللہ کے احکامات کے مطابق جشن فتح بدر بنانا چاہیے تو شاید غلط نہ ہوتا، کیونکہ یہ پہلا معرکہ تھا اس انداز پر کفر و اسلام کا، اور اللہ کریم نے اس غزوہ مبارکہ کا ذکر قرآن کریم میں چند مقامات پر بھی فرمایا، اور اس میں مسلمانوں کی وہ مدد ہوئی، اور اس میں اس قدر مسلمانوں کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جان نثاری کا جو انداز تھا، اور جو کچھ اس میں ہے وہ بس اسی میں ہی ہے۔ یعنی اس کو اب یوں سمجھیے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو افضلیت اور فضیلت کے حوالے سے اللہ بعضوں کو بعضوں کو فضیلت دیتا ہے، تو جو جیسے کہ خلفائے راشدین کا ذکر ہے تو عشرہ مبشرہ کا ذکر ہے، یوں الگ سے اچھا جو بیعت رضوان جنہوں نے کی ان کا ذکر ہے، تو اس طرح الگ سے بدری صحابہ کا بھی ذکر ہے، اور مطلب بدری صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کفار سے جنگ لڑی تھی۔ اور تو میں تو یہی عرض کروں گا کہ دنیا میں 17 رمضان مختلف، مطلب ایک دن پہلے ایک دن بعد اسی طرح ہوتا ہے، لیکن یہ ایک میرا ایک تو ناقصہ میں مدنی مشورہ ہی کہوں گا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو، کیونکہ یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کا ایک ایسا مطلب کہ ایک مسلمہ
ایک خوشی کا اور ایک مسرتوں کا اور یوم الفتح، یوم الفرقان، جی تو یہ تو مطلب مدد کا دن ہے اللہ اللہ اللہ، کہ مطلب جس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے اللہ مسلمانوں کی مدد کے لیے. تو لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، جی ہاں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے موقع پر آپ کی مدد فرمائی اس حال میں کہ آپ کے پاس ساز و سامان کی کمی تھی. بہت کمی تھی، جی بہت کمی تھی. تو اس کو تو میں اسی انداز پہ دیکھتا ہوں کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں واہ، کہ آج ہم 17 رمضان مبارک بدر کی یاد منا رہے ہیں. آپ سب کو مبارک ہو کہ اللہ کریم نے 17 رمضان مبارک 2 سینہ ہجری کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان کو کفار بد اتوار پر وہ فتح و نصرت عطا فرمائی کہ جس کی خوشی آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں اور جس کی 30 آج تک کفار محسوس کرتے ہوں گے. غزوہ بدر کو اگر آپ دیکھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے مثالی معاشرہ، یہ آپ کیسے مطلب ڈیفائن کر سکتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، وہ ایک غزوہ ہے، ایک وار ہے، ایک جنگ ہے، حق و باطل کا مارکا ہے، اور ساتھ میں ہم جو ہے وہ مثالی معاشرے کو لے کر بیٹھنے ہیں. تو یہ کیسے ان دونوں کا آپس میں ایک انٹریکشن بنے گا؟ یہ وہ مثالی معاشرہ تھا جس نے غزوہ بدر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل فتح عطا فرمائی دی. یہ یوں سمجھے کہ ہجرت ہی ہوئی تھی، 2 سال ہی ہوئے ہجرت کو، اور ایسے سرکمٹینسز پیدا ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تقریباً 12 رمضان مبارک کو مدینہ منورہ سے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ باہر آنا اور سچویشن کا تبدیل ہو جانا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان بیسیکلی کسی جنگ کے ارادے سے تو نکلے ہی نہ تھے. بالکل. تو ابو سفیان کا تعاقب تھا، جی ٹھیک ہے، اور ابو سفیان نے چالاکی کی، وہ تو نکل گیا اور اپنا ایک آدمی آگے دوڑا دیا اور مکے میں جا کر اسے شور مچا دیا کہ تمہیں اپنے مال کا تحفظ چاہیے تو مسلمانوں کے ساتھ تم جنگ کرو. جی. اور وہاں پر خوب مکے میں کفار مکہ نے جنگ کی تیاری شروع کر دی. جی یہاں وہ راستہ بدل کر نکل گیا ابو سفیان، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اب وہ ایسے حالات پیدا ہو گئے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام علیہم رضوان سے اس معاملے میں اب اظہار خیال کرنا، اللہ اللہ اللہ. اور ایسے ایک سچویشن کے اندر جی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اطاعت، فرما برداری، آپ سے محبت، آپ سے والیانہ عقیدت، مہاجر صحابہ اٹھ کر اپنا اظہار جانثاری، وہاں سے انصار صحابہ اٹھ کر اپنا اظہار جانثاری کر رہے ہیں. تو اب مثالی معاشرہ اب کس شے کا نام ہے بھائی؟ سبحان اللہ. اطاعت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو پر جان قربان کر دینے کا جذبہ جب جس قوم میں آئے گا، جس وقت آئے گا، جس معاشرے میں آئے گا، وہ معاشرہ مثالی معاشرہ بنے گا. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. حضور صحابہ کرام علیہم رضوان تو یقیناً وہ مبارک ہستیاں تھیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور حضور علیہ السلام سے ڈائریکٹ جو ہے وہ اکتساب فیض کیا. تو کیا ہم اپنے آپ کو یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیول تک پہنچ سکتے ہیں یا ان کے جوتے کی خاک بھی بن سکتے ہیں؟ ہم تو یہ بولتے ہیں کہ جی ہم تو ان کے جوتے کی خاک بھی نہیں ہیں، اور جب اطاعت و فرما برداری کا معاملہ جب ہوتا ہے پھر تو صحابہ کرام کی ہی مثال دی جاتی ہے. جوتے کی خاک تو واقعی نہیں ہے، نہ بن سکتے ہیں. میرے ساتھ آدمی تو ہم کیا بنے گا، بلکہ کوئی غوث و قطب تو ان کے جہاد میں دوڑنے والے گھوڑوں کی ناکوں میں جانے والی جو دھول ہے نا، ان تک بھی نہیں پہنچ سکتا جو ہمارے علماء اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے. صحابی تو صحابی ہیں، یعنی قیامت تک کوئی صحابی ہو ہی نہیں سکتا. ایسی بات. ٹھیک ہے نا، اب تو کوئی صحابی ہو ہی نہیں سکتا. تو ان کی تو شان ہی کچھ اور ہے، لیکن وہ ہمارے لیے رول ماڈل تو بنائے گئے نا بھائی. اگر عمل مشکل تھا تو رول ماڈل کیسے بنے؟ جی. تو یہ چیز نہیں ہے. اور رہی بات آج کے مسلمانوں کی غیرت کی، تو کسی شاعر نے بڑی عمدہ بات کی ہے، پسند آتی ہے مجھے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے،
ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. سبحان اللہ. تو آقا کے نام پر مر مٹنے کا جذبات تو آج بھی مسلمانوں میں پایا جاتا ہے. مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا, اگر آپ اجازت دیں تو. آپ نے آج تک کون سی اجازت لے کے کلام کیا؟ اقبال کہتا ہے کہ صدق خلیل بھی ہے عشق, صبر حسین بھی ہے عشق, معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. تو عشق کی بنیاد پر جو کچھ ہوا ہے نا, اس کی مثال بے مثال. ٹھیک ہے. یہاں حضور جب ہم دیکھتے ہیں غزوہ بدر کے سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام علیہم رضوان سے کہنا اشیر علیہ ایھا الناس, کہ مجھے مشورہ دیجئے کہ کیا کرنا چاہیے. یہ انداز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا, حضور وہ کہ جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا, حضور وہ جو محبوب رب العالمین ہیں, حضور وہ جن سے محبت کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے, حضور وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ تک اس کے بندوں کو جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا رہے ہیں, بندوں کو رب سے ملا رہے ہیں. اور حضور علیہ السلام کا ایسا مرتبہ ہے, ایسا مقام ہے جو حضور کے علاوہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. تو اب اس سارے سٹیٹس مرتبے کے باوجود حضور کا یہ کہنا اشیر علیہ ایھا الناس, اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس طرح کا ارشاد عطا کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مشورے سے مستغنی ہیں, انہیں مشورے کی حاجت نہیں ہوتی. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام سے مشورہ لینا یہ ان کی دلداری اور ان کی حوصلہ افزائی ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن کریم میں بھی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مشورے کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. ٹھیک ہے. تو کاموں میں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, ہاں وہ الگ ہے کہ ان کے کام باہمی مشورے سے ہونے کا. جی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سیرت مبارکہ کا بڑا خوبصورت پہلو ہے کہ آپ اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان سے مشاورت فرمایا کرتے تھے. مشورہ, پھر ان کے مشورے کی آپ ان کے مشورے کو اہمیت بھی دیتے تھے. ایک تو یہ مشورہ ہوا, اور ایک بات اسی بدر کے موقع پر کیا ہوئی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں پڑاؤ کیا, جہاں قیام فرمایا, تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں آقا, اب صحابہ کرام کی مدنی سوچ اور گفتگو کا خوبصورت انداز ملاحظہ کریں آپ, کہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں جو آپ نے قیام فرمایا, پڑاؤ کیا, یہ اللہ کے حکم سے ہے یا کوئی جنگی تدابیر ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنگی تدبیر کے تحت کیا ہے. تو عرض کی آقا اگر یہاں کے بجائے اگر اس جگہ پر پڑاؤ کریں تو کنویں اس طرف آ جائیں گے, اور یہ پھر انہوں نے اپنا مشورہ دیا. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جگہ خود منتخب فرمائی تھی, اپنے صحابی کے مشورے کو پذیرائی دی, پسند کیا, اور اس جگہ کو چھوڑا اور وہاں جا کر قیام کیا جہاں انہوں نے مشورہ دیا تھا. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پاک کو اگر ہم دیکھیں اور ہم اس کو اپنا مدنی مثالی معاشرہ اگر بنانا چاہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ بڑوں کو چھوٹوں سے مشورہ کرنا چاہیے, اور اگر ان کا مشورہ معقول ہو, اچھا ہو, شریعت و سنت کے مطابق ہو, تو ہم اپنے لیے کہیں گے, ہمیں اپنی وہ بڑاپن اور اپنی ضد کی وجہ سے اریل نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اپنے چھوٹوں کا اچھا اور معقول مشورہ مان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. چھوٹے کی رائے کو بھی تو اس قابل سمجھے نا کہ وہ رائے ویلڈ بھی ہے یا نہیں. بندہ سمجھتا ہے جی میں نے تو دنیا دیکھی ہے, میرا تو اتنا تجربہ ہے, میں نے کو بال دھوپ میں تو سفید نہیں کیے, اور میرا ایک اپنا جو ہے وہ میری اپنی ایک نظر ہے, ایک فہم ہے, ایک سوچ ہے, تو یہ چھوٹا بندہ بیچارہ یہ مجھے کیا مشورہ دے گا؟ مشورہ ہی دے رہا نا, حکم تو نہیں نہ دے رہا. کرنا تو وہی نا جو آپ کی سمجھ میں کام کرے گی. صحیح. مشورہ تو لینا, 4 مشوروں کو آپ نے اپنی عقل و اپنے فہم کے ترازو پر ہی تولنا ہے نا. جی. کوئی بھی مشورہ دینے والا یہ کب کہہ رہا ہے کہ مانو؟ مشورہ دینے کا مطلب ہی یہی ہے کہ بھائی یہ میری رائے ہے, مانے تو آپ کی مرضی ہے, نہ مانے تو آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. تو مشورہ لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. غزوہ احد پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا,
کہ باہر نکل کر جنگ کریں یا اندر میں رہ کر کریں. جی تو بڑے مطلب کہ وہ صحابہ کرام کا ایک اپنا جذبہ تھا، اور باہر نکل کر لڑنے پر انہوں نے بڑا مطلب کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کیا. جبکہ ایک صحابہ کرام کا ایک گروہ وہ بھی تھا جو اندر رہ کر تھا، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی رائے کچھ اسی طرح کی تھی کہ اندر رہ کر لڑا جاتا. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کرام کو کے مشورے کو اپنے اہمیت دی، اور پھر یہ بات ٹھیک ہے چلے باہر نکل کر لڑتے ہیں. اور جب آپ نے اپنا جنگی لباس زیب تن فرمایا تو وہ صحابہ کرام کو یہ محسوس ہوا کہ سرکار اندر چاہتے تھے لڑنا اور ہم نے باہر نکلنے کا کہا، تو وہ اپنی رائے سے پیچھے ہٹنے لگے کہ آقا جو آپ اندر ہی رہ کر ہم لڑ لیتے ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بڑا تاریخی جملہ ہے کہ جب اللہ کا نبی جنگی لباس پہن لے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب تک اس کے اور باطل کے درمیان فیصلہ نہیں فرماتا وہ لباس اتارتے نہیں ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. بڑی پیاری بات کہی جی یہ بھی آپ نے، اور اس سے معاشرے کے لیے بھی ایک مدنی پھول یہ ملا. تو دے مطلب یہ تو ہر چھوٹے بڑے والد صاحب کو چاہیے گھر میں مشورہ کریں. کوئی ہلکی پھلکی گھر میں چھوٹی موٹی تقریب ہوتی ہے باہمی مشورے سے کریں. جیسے کل آپ نے آمدنی کے بارے میں کچھ فرمایا تھا، آپس کے مشورے سے کریں. کوئی اور کام کرنا ہے، گھر کی منتقلی ہے، گھر کا بننا ہے، یہ نہیں ہے وہ ہے. کوئی بہت چیزیں ہوتی ہیں جس میں بچوں کی امی سے بھی مشورہ کیا جا سکتا ہے، نہ کہ ہر ایک. ٹھیک ہے. اچھا یہاں اب چلے مشورے کی بات چل ہی نکلی ہے تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے ہر بات پہ کوئی نہ کوئی مشورہ دینا ہی ہوتا ہے. آپ کو بھی بہت سارے لوگ ملتے ہوں گے، مدنی چینل کے حوالے سے بھی آپ کو بہت سارے مشورے دیتے ہوں گے، ہمیں بھی دیتے رہتے ہیں. تو یہ جو ہر وقت بندہ موقع بے موقع اپنی رائے کا اظہار کرتا رہتا ہے اور سامنے والے کو مشورہ دیتا ہے، جیسے اطہر بھائی آپ کو یوں نہیں بولنا چاہیے، آپ یوں بولا کریں، آپ یوں نہ دیکھا کریں، آپ یوں دیکھا کریں، آپ ہاتھ کا سٹائل ہے وہ یوں نہ کیا کریں، یوں کیا کریں. یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ بن مانگے کا مشورہ، جسے کہتے ہیں مفت کا مشورہ. تو یہ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ مزاج ہوتا ہے بعضوں کا، ہر ایک کو مشورہ دینا سوچتا بھی نہیں ہے، ہر ایک نوٹ کرتا بھی نہیں ہے، صحیح. ہر ایک نوٹس لیتا بھی نہیں ہے، نوٹس لے تو ہر ایک پہنچاتا بھی نہیں ہے. اگرچہ مشورہ دینے والے کو تھوڑا سا موقع ماحول و ماحول دے کر مشورہ دینا چاہیے، اچھی ورڈنگ اور اچھے جملوں کے ساتھ مشورہ دینا چاہیے، جی اپنی رائے کا اظہار اچھے انداز سے کرنا چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ یوں اطہر بھائی کو یہ کہے، تو اگر کوئی اطہر بھائی کو ان کے دیکھنے پر ہی مشورہ دینا چاہے تو اگر یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے اگر اس کے اسے جذبات ہیں کہ اطہر بھائی ماشاءاللہ مثالی معاشرے میں نظر آتے ہیں، اور آپ کی گفتگو بھی میں نے سنی ماشاءاللہ، بعض اوقات تو اپنے بڑے خوبصورت جملے کہے اور بڑا مطلب ایک نپے تلے انداز میں اس طرح کچھ بھی دو چار اچھے جملے کہہ کر بس تھوڑا سا اطہر بھائی یہ ہو نا کہ یوں اور یوں دیکھ لیں تو مطلب یوں سمجھے کہ آپ کے بیٹھنے کا لطف ہی کچھ اور ہو جائے گا. تو مشورہ بھی تو کوئی لطف والے انداز میں دیا جا سکتا ہے، یعنی کہ پھول پیش بھی کیا جا سکتا ہے، پھول مارا بھی جا سکتا ہے. پیش کریں گے تو اچھا لگے گا، ماریں گے تو تھوڑی اچھا نہیں لگتا. ٹھیک. مدینہ دوسری طرف ہم آگے چلتے ہیں. غزوہ بدر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ روانہ ہوئے تو ساز و سامان بہت کم تھا. تقریباً 80 کے قریب جو ہے وہ اونٹ تھے، اور ایک جو ہے یہ گھوڑا تھا، اور اس کے علاوہ 9 جو ہے تقریباً یہ تلواریں تھیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو ہے اس طرح ڈیوٹی لگائی کہ یکے بعد دیگرے اونٹ پر جو ہے یہ سواری کریں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی 2 صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو ہے وہ تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیچے تشریف لاتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے آپ سواری کیجئے، آپ سوار رہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ میں ثواب میں تم دونوں سے زیادہ بے نیاز ہوں. تو یہ ایک مساوات اور ایک برابری اور دوسرے کا خیال اور احساس، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عاجزی بھرا جملہ، کیا فرمائیں گے آپ اس کو اور ہمارے معاشرے کو اگر لیا جائے تو؟ یہ تو ہے نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گویا کہ قیامت تک کے آنے والے جو قائدین ہوتے ہیں نا جی انہیں لیڈرشپ اسکلز کی تربیت فرمائی. اللہ اکبر. کہ اگر تم کوئی قائد واقعی بننا چاہتے ہو، جیسے غزوہ خندق میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ مل کر خندق کے کھودنے میں حصہ لیا تھا، اور اشعار پڑھے جاتے تھے
اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے، ان کے ساتھ آواز میں آواز ملایا کرتے تھے، اور وہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اس حال میں دیکھتے تھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ساتھ مل کر یہ کام کر رہے ہیں، تو ان کے تو کام کرنے کا انداز ہی بدل جاتے تھے۔ تو اس طرح جو بھی مطلب قیادت کرتے ہیں اور لیڈرشپ جن کے پاس ہوتی ہے، انہیں محض حکم نہیں دینا چاہیے، بلکہ اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے، اور ایک ان کو اس بات کا آپ احساس دلائیں کہ اگر آپ بھی کام کر رہے ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ اگر وہ اپنی بھوک کا اظہار کر رہے ہیں تو آپ بھی کہیں کہ میں بھی بھوکا ہوں۔ اگر وہ ایک پتھر دکھاتے تو آپ بھی دو پتھر دکھا سکتے ہیں۔ اگر وہ اپنے پرانے کپڑے دکھا سکتے تو آپ پیوند والے کپڑے بھی دکھا سکتے ہیں۔ تو وہ اگر اپنا جاگنا بتا سکتے تو آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاگ رہا ہوں۔ تو جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں نا، وہ حقیقتاً آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ یعنی لوگوں کے پاس بہت سارے ذریعے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ کام کرنے کے، مگر جو آپ کے کوس کو، آپ کی شخصیت کو منتخب کرتے ہیں، انہوں نے آپ کو پسند کیا ہے، آپ کے کوس کو پسند کیا، آپ کے مقصد کو پسند کیا، آپ کے نظریے کو پسند کیا، اور اس کام میں کرنے کے لیے آپ کی شخصیت اور آپ کی سوچ کو انہوں نے فالو کرنے کی کوشش کی۔ اب جب وہ آپ کے ساتھ کام کریں گے تو وہ اپنی پوری ایک سمجھے کہ لگن کے ساتھ آپ کی طرف بڑھے ہیں۔ اب جب وہ آپ کی شخصیت میں تحکمانہ انداز دیکھیں گے، حاکمانہ انداز دیکھیں گے، اور خائی نہ خائی کا افسری والا انداز دیکھیں گے، اور مطلب کہ صرف حکم کرنے والا انداز دیکھیں گے، اور وہ دیکھیں گے یار یہ خود تو قربانی دیتا نہیں ہے، یہ خود تو سفر کرتا نہیں ہے، یہ خود تو آتا جاتا نہیں ہے، اس کو تو مطلب کہ وہ تر چیزیں چاہیے اور ہم کو خشکی کی طرف لاتا ہے، تو ان کے دلوں میں آپ کے لیے وہ بھلے جذبات نہیں آئیں گے، پھر وہ دوسری طرف مائل ہو جائیں گے۔ لیکن جب وہ یہ دیکھیں گے کہ ہم سے زیادہ کام کرتے ہیں، ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں، ہم سے زیادہ یہ کوشش کرتے ہیں، ہم سے زیادہ یہ تگ و دو کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ مل کر یہ کوششیں کرتے رہتے ہیں، تو آپ 2 قدم چلیں، آپ کے ساتھ کام کرنے والے 2 کلومیٹر چلیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ امیر سنت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی یہاں پر، اپنے بڑے نگران اور ذمہ داروں کو فرماتے تھے کہ آپ دوڑیں گے، یہ چلیں گے، آپ چلیں گے، یہ ٹھہریں گے، آپ ٹھہریں گے، یہ بیٹھیں گے، آپ بیٹھیں گے تو یہ لیٹ جائیں گے۔ تو آپ کا دوڑنا ضروری ہے۔ جو ذمہ دار اور نگران اور جس کے ہاتھ میں قیادت یا لیڈرشپ ہوتی ہے، مطلب آگے رہتے ہیں نا، وہ ان کا دوڑنا ہے۔ انجن جتنی تیزی سے دوڑتا ہے نا، بوگیاں اتنی تیزی سے چلتی ہیں، انجن پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو جو بھی لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ مدینہ بڑی پیاری بات کہی، اور پھر اس میں دیکھیں اسلام کا کیسا حسن بھی ہے کہ مساوات بھی ہے، برابری بھی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہو کر اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان پر شفقت جو ہے وہ فرما رہے ہیں، تو اسلام کے اس حسن کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ صحابہ کرام نے وہ کیا جو ان کو کرنا چاہیے۔ اللہ اللہ، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رہتی دنیا کے لیے، اپنی امت کے لیے اپنے کردار سے تعلیم ارشاد فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز کو کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کئی جگہوں پر درگزر ثابت ہے، جی، مگر جہاں پر آقا درگزر کر رہے ہیں وہاں صحابہ کرام کا انداز کچھ اور ہے۔ صحابہ کرام کی کیفیت اور ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی سرکار کی شان میں کوئی کچھ کلام کرتا تھا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اس کلام کو سن کر درگزر اور وہ اس کے واقعات ملتے ہیں، مگر جب وہ بات صحابہ کرام سنتے تھے تو ان کی تلواریں نکل آتی تھی، ان کے جذبے کچھ اور ہوتے تھے کہ ہمارے آقا کو کیسے کوئی کہہ جائے، ہمارے نبی کو کوئی کیسے کہہ جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو امتی کو اپنے نبی کے ساتھ، امتی کو اپنے نبی کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے، یہ تربیت سیرت صحابہ سے ملے گی۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ یاد رکھیے گا۔ واہ واہ واہ، کیا بات، یعنی امتی کو، غلام کو، ایک عاشق رسول کو اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا تعلق رکھنا ہے، کس معاملے میں ان کے کیا جذبات ہوں گے، کیا احساسات ہوں گے، اس کی تربیت سیرت صحابہ سے ہوگی، یہ یاد رکھیے گا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔
بہت اس کے بہت لیے گہری بات ارشاد فرمائیں، اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ بہت جائے۔ گہری بات ارشاد فرمائیں۔ مدینہ مدینہ ماشاء اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ہم موضوع پر بھی انشاءاللہ رہیں گے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر بھی کرنا ہے، کچھ ناظرین کی کوز کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بھی چلتے ہیں۔ جی چلتے رہیں گے آپ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام میمونہ طاریہ ہے، میں جاکوٹ سے بات کر رہی ہوں۔ پیارے نگار شورا، آپ کو یوم بدر بہت بہت مبارک ہو۔ میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جب جنگ بدر والے دن تمام صحابہ نے روزہ رکھا تھا یا نہیں، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ سوال سمجھ میں نہیں آیا۔ روزہ رکھا تھا صحابہ کرام نے یا نہیں رکھا تھا، یہ سوال ہے۔ روزے کا تو نہیں پتا، میرا خیال ہے شاید 2 سن ہجری روزے فرض ہو گئے تھے۔ یاد نہیں ہے۔ نہیں، روزے کی فرضیت کس سن ہجری؟ 6 سن ہجری میں یا کب ہے، یا 2 سن ہجری میں؟ مجھے نہیں پتا کہ روزے رکھے تھے یا نہیں رکھے تھے، اس معاملے میں میری معلومات نہیں ہے، نہ میں اس کو پتا نہیں، یہ دیکھنا پڑے گا۔ دیکھنا اچھی بات ہے، یہ مجھے چیک کر کے بتا دیں کہ ماہ رمضان کے روزے کس سن ہجری میں فرض ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، مزید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمران اتاری سگے اتار عرض کر رہا ہوں، نگران شورا کے مدنی پھول بہت ہی مدینہ مدینہ ہے، اور جو جنگ بدر کا جو نقشہ کھینچ رہے ہیں اور جو آپ بتا رہے ہیں، تو میری آپ سے یہ عرض ہے کہ اس وقت تو صحابہ اکرام علیہ رضوان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کا جذبہ تھا اور ایسے اطاعت گزار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کو کھلی مدد ملی کہ آج کے زمانے میں بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلی مدد چاہتا ہے تو وہ کون سے ایسے اعمال کرے جس کے ذریعے سے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی مدد ہوگی کہ اسے پتہ چلے۔ تو اس کا کچھ خلاصہ فرما دے، جزاکم اللہ خیرہ۔ آمین بھیا۔ اس کے لیے ایک شعر یاد آ رہا ہے اقبال کا، ہمیں نہیں یاد آ سکتا؟ اچھا، لیکن وہ شاید لفظوں کے آگے پیچھے ہو جائے، آپ اصلاح کر دیجئے گا۔ اگر ہو آج بھی ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک ایمان، آپ تو اللہ کے نبی ہیں لیکن ان کو جو اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعلق، اور کیونکہ آپ خلیل اللہ ہیں، جبریل امین علیہ السلام آ کر عرض کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں، مدد مانگیں، تو فرماتے ہیں کہ میرا رب جانتا ہے کہ ان کا ابراہیم کس حال میں ہے۔ تو اس طرح کی مدد آپ کی تھی کیفیت۔ اگر ہم آج بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کے ان کیفیات، ان کے ایمان کی کیفیات اور ان کے اطاعت رسول کی کیفیات کو اگر ہم اپنے معاشرے میں لے کر آئیں تو کیوں نہیں آپ کی مدد ہو سکتی، کیوں نہیں مطلب کہ کرم ہو سکتا۔ اللہ کریم مدد کرنے والا ہے، وہ خود فرماتا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس کا قرآن کریم میں تو یہ ارشاد موجود ہے، وہ خود فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، یعنی ان کی مدد فرماتا ہے، انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ہم تقوی، بلکہ مجھے تو ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک خلیفہ وقت تھے ہمارے، ان کے رعایا نے کہا کہ تم ہم پر وہ شفقت اور محبت کا انداز کیوں نہیں رکھتے تو صدیق اکبر و فاروق اعظم اپنے رعایا کے ساتھ رکھتے تھے؟ تو جواب دیا کہ تم اس وقت کے لوگوں جیسے عمل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ کہ حکمرانوں کے دل تو اللہ کے دستے قدرت میں ہے، تم اس وقت کے لوگوں جیسے عمل کرو تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل تمہاری طرف نرم کر دے گا۔ اس میں نے آپ کو بہت کچھ عرض کرنے کی کوشش کی ہے، ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم پر بہت ساری چیزیں پھر مسلطی ہو رہی ہیں۔ کیا دنیا میں اگر عالمگیری سطح پر، انٹرنیشنل سطح پر دیکھا جائے
تو آج مسلمانوں پر کیا کچھ مسلط نہیں ہے. اللہ اکبر. بے عملی کی وجہ سے، تاریخ کہتی ہے بے عملی کی وجہ سے چنگیزیت مسلط ہوئی تھی، تاتاریت مسلط ہوئی تھی، اور اس وقت کے مسلمان اتنے خوفزدہ تھے ان لوگوں سے، ان کے ظلم و ستم سے، کہ اگر کوئی چنگیزی آتا اور اس کے پاس خنجر نہ ہوتا تو مسلمان کو کہتا یہاں رک جانا نہیں. وہ جا کر خنجر لاتا، مسلمان میں اتنی طاقت اور اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ وہاں سے نکل جاتا. اللہ خوف و دہشت کے وہیں کھڑا ہوتا، وہ آ کر اس کو مسلمان کو وہ شہید کر دیتے تھے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یعنی میں نے خود کئی سیرتیں پڑھی ہیں، میں نے اسلام کا ایک اچھا خاصا حصہ بعض کتابوں میں نے پڑھا ہے. میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. جب جب مسلمانوں میں بے عملی، بے شرمی، بے حیائی اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نے عروج پکڑا، مسلمانوں پر ایسی ایسی چیزیں مسلط ہوئی ہیں، ایسی ایسی چیزیں مسلط ہوئی ہیں، الامان والحفیظ. آج اگر ہم دنیا بھر کا جائزہ لیں، ہم یوم بدر منا رہے ہیں، ہم یاد بدر منا رہے ہیں، ہم بزرگوں کی اور ہمارے صحابہ کرام کی سیرتوں پر تذکرے کر رہے ہیں. ہمارے اپنے کردار کو ذرا آئینے کے سامنے کھڑا رکھ کر دیکھیں کہ کیا میں ان قربانی دینے والوں کی قربانیوں کو کیا اپنے کردار کے ذریعے خراج تحسین پیش کر رہا ہوں یا صرف لفظوں کے ذریعے خراج تحسین پیش کر رہا ہوں. آج اسلام الدین کو، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس بدر کے موقع پر اللہ کے حضور یہ دعا کرنا، مولا، اور اس کا خلاصہ یہ، مولا اگر یہ مٹھی بھر بندے اگر یہ ختم ہو گئے تو زمین پہ تیرا نام کون لے گا؟ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اس طرح کا نبی پاک کا کوئی دعا یا کلام تھا کہ اللہ کے حضور دعا کرتے رہے کہ ان کی مدد ہو. اور وہ کیفیت تھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا میں کہ آپ کے شانہ مبارک سے چادر مبارک ڈھلک کر نیچے تشریف لے آئی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر اٹھا کر نبی پاک پر دوبارہ اڑائی اور چمٹ گئے. آقا اب بس بھی کیجئے، اب بس بھی کیجئے، اب بس بھی کیجئے. وہ کیفیت تھی. کیا ہم صرف اپنے لفظوں کے ذریعے ان کو خراج تحسین پیش کریں گے؟ اپنے لفظوں کے ذریعے صرف واقعے کو بیان کر کے ہی ایک تعریف کر دیں گے؟ کہ اپنے کردار اور ایک عزم کے ساتھ کہ جس دین اسلام کی سربلندی، جس توحید کی دعوت اور جس عشق رسول کی دعوت کے لیے اللہ کے پیارے حبیب اور صحابہ کرام نے قربانیاں دی، ان کے سامنے ان کے خاندان والے تھے. آپ نے غزوہ بدر کو کیا جانا؟ غزوہ بدر ایک ایسا معرکہ تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے ان کے خاندان کے لوگ تھے جو مقابلے کے لیے آئے تھے، اور وہ بالکل صحابہ کرام عزم کیے ہوئے تھے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے اس سے ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. اور ایسے واقعات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تدبیر اپنی جگہ پر تھی، آپ کی حکمت عملیاں 100 کروڑ مرحبا، مگر صحابہ کرام کے جذبے بھی 100 کروڑ مرحبا تھے. تو ان تمام تر چیزوں کو سمجھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے آگے، ان کے مقام کے آگے، ان کی عظمتوں کے آگے کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور ہم عملی طور پر جس دین کی سربلندی کے لیے غزوہ احد ہوئے، غزوہ بدر ہوئے، غزوہ خندق ہوئے، صحابہ کرام کی شہید ہوئے، اور کیا کچھ نہیں ہوا، دندان مبارک شہید ہوئے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کا رخسار مبارک شہید ہوئے، خون نکلا آپ کا. تو آج مسلمان ان قربانیوں کو صرف لفظوں کے ذریعے بیان کرے گا، ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، کم از کم ہم اپنی تاریخ یاد تو رکھتے ہیں، کریں، ذکر کریں، اچھے سے اچھا ذکر کریں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنی نسلوں کو بتائیں، لیکن آج کوئی عزم بھی تو کریں. اتنا ہی عزم کریں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی دین کی سربلندی کے لیے جان کی، مال کی، ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، انشاءاللہ، اور نمازوں کی پابندی کریں گے، عبادت کریں گے، مساجد کو آباد کریں گے، اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے. مدینہ ماشاءاللہ، بڑے پیارے جواب آپ نے ارشاد فرمائے ہیں اور بڑے اچھے مدنی پھول دیے ہیں. یہاں ایک انداز ہم دیکھتے ہیں بدر شریف کے حوالے سے ہی کہ بچوں کا جذبہ بھی دیدنی تھا، یعنی جو بچے تھے ان کا بھی ایک جذبہ تھا کہ ہم بھی اس مبارک عمل کے اندر شامل ہو جائیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ انداز اپنائے گئے،
اور مطلب کشتی بھی آپس میں کہا گیا جی کشتی کروا لیں. ایک جو تھے وہ شامل ہو گئے جو چھوٹے تھے, انہوں نے کہا جی میں ان سے طاقتور ہوں, کشتی کروائیں. آپس میں کہا آپ تو شامل ہو ہی گئے ہیں, آپ کشتی میں جو ہے وہ ہار جائیے گا, میں بھی اس جو ہے مبارک کام میں شامل ہو جاؤں گا. تو اب یہ انداز بچوں کے اندر بھی, یعنی ہمیں بھی یہ سعادت مل جائے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جائیں, حضور کے فرمان پر لبیک کہنے والوں میں, شامل ہونے والوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں, یہ انداز. اور دوسرا یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں رمضان شریف کے دن ہیں, جیسے مثال کے طور پر نمازی زیادہ ہوتے ہیں, اگلی صف میں جگہ باقی ہے, بندے نے پیچھے ہی کھڑے ہونا, ادھر ہی شروع کر لیں گے, آگے بڑھیں گے ہی نہیں. اچھا پیچھے سے دوسروں کو اشارہ کرتے جائیں گے, آ جاؤ بھائی آپ آ جاؤ. یہ انداز ہے, یا جو بھی معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے. سلمان بھائی اصل میں وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ابھی چھوٹی عمر کے تھے, ان کی تربیت تھی جی ٹھیک ہے. آج بھی ہمارے بچوں کی تربیت ہے مقابلوں میں حصہ لینے کی, ایسا نہیں ہے. وہ سوئمنگ کا مقابلہ ہو, گانے بازوں کا مقابلہ ہو, اور اس طرح کے دوسرے اسکولوں میں ٹیبلو کرتے ہیں, عجیب و غریب قسم کے مقابلے ہوتے, تو اس میں آج بھی بچے حصہ لیتے ہیں, کیونکہ گھر میں تربیت اس طرح کی ہے. جب گھر میں تربیت ایسی ہوگی, اور یہ شعر اگر صحیح معنوں میں ہماری نسلوں کے دل و دماغ میں بٹھا دیا جائے, پڑھیں آپ اس کو, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جان ہی, کروں کیا کروڑوں جہان نہیں. تو جب ہم اپنے بچوں میں یہ جذبہ انڈیلیں گے نا کہ ہمیں دین کے لیے, اسلام کے لیے کس طرح اپنے آپ کو پیش کرنا ہے, ان حضرت سیدنا معاذ اور حضرت سیدنا معوذ رضی اللہ تعالی عنہما, ان دونوں کا جذبہ تھا. ان دونوں کا جذبہ صرف یہ نہیں تھا کہ ہم غزوے میں شرکت کرتے, یہ وہ عاشقوں کے امام ہیں دونوں, کہ جنہوں نے یہ کہا چچا یہ بتاؤ ابو جہل کہاں ہیں. یعنی ان کو یہ پتا تھا کہ ایک ایسا کافر ہے جو سرکار کی شان میں زیادہ ہرزہ سرائی کرتا ہے, زیادہ تکلیف دیتا ہے. انہوں نے خالی یہ نہیں کیا, انہوں نے جا کر پوچھا چچا یہ بتاؤ ابو جہل کہاں ہیں. انہوں نے مطلب کہ کافروں کے اس وقت کا جو سب سے بڑا لیڈر تھا اور جو ان کا سرغنہ تھا اس کا پتہ پوچھا. یہ دو ننھے منھے شہزادے یہ عاشقوں کے امام ہیں, نبی پاک پر آج تک جان قربان کرنے والے جو اس نسلوں میں آتے ہیں یہ ان کے امام ہیں. انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا, اور وہ انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ ہے. انہوں نے برق رفتاری کے ساتھ سوچا نہیں ہمارا کیا ہوگا, اس کو وہیں ڈھیر کر کے قتل کر دیا, ختم کر دیا وہیں. اور آ کر مطلب کہ اب یہ ہو رہا ہے کہ کس کی تلوار سے وہ قتل ہوا, اللہ اکبر, اور اس پر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو خوش ہونا اور آقا کا سجدہ شکر ادا کرنا. اتنا بڑا مطلب کہ کافر یہ گیا, تو اس مطلب یہ ذلت کی موت مرا نا, کہ اتنی مطلب کہ وہ ایکڑیاں کھانے والا اور اتنی کرو فر والا, اور ایسا مطلب کہ وہ تان کر چلنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کسی بہت بڑے ایک مطلب کہ طاقتور, جن کی طاقت کا لوہا مانا جاتا صحابہ کرام میں, ان کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل نہیں کروایا. دو ننھے شہزادوں, دو ننھے صحابہ کرام کے ہاتھوں وہ ذلیل و خوار ہو کر مرا ہے. اللہ اکبر. یہ تو مطلب امام ہے ہمارے, حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما. تو یہ تو مطلب بدر کی تو بات ہی کچھ اور ہے نا, بات ہی کچھ اور ہے. یعنی آپ سوچو کہ آدمی کو ایسے موقع پر کیا کبھی اونگ آتی ہے؟ اب سوچے یار,
دشمن پوری تیاری کے ساتھ سامنے ہے، اور یہاں صحابہ کرام سامان کم، تعداد کم، تلواریں کم، اور جنگ کے لیے نکلے بھی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے نا، مدد، اس میں ایک مدد یہ تھی کہ رب کریم نے اس اہم ترین لمحے میں صحابہ کرام پر اونگ ڈال دی۔ اللہ اکبر۔ ایک ہلکی سی نیند ہوتی ہے نا، جب انسان بڑا پرسکون ہوتا ہے نا، جب انسان جب پرسکون ہوتا ہے نا تو اسے بڑی خوبصورت سے ہلکی سی نیند آ جاتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ کبھی ایسا تجربہ ہوا ہو کسی کے ساتھ، ہلکے سے سو کر اٹھتے نا ایسا لگتا ہے جیسے کہ بہت ساری نیند ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ۔ یہ میرے ساتھ چند دفعہ ہوا ہے، واہ، اس لیے مجھے تھوڑا سا اس کا احساس ہے۔ واہ، یعنی بالکل تھکن کے مارے کہیں پہنچے، اب اجتماع ہے، بیان ہے، اس طرح ایک ہلکی سی جیسے کہ وہ لگ گئی آنکھ، اٹھے تو ایسا لگا جیسے کہ بہت ساری نیند کر لی ہے، تھکن اتر گئی ہے۔ تو ایسے موقع پر اللہ کریم نے ان جانثار صحابہ کرام علیہ رضوان پر ایسی اونگ ڈال دی، ہلکی سی نیند، کہ جس سے جب یہ بیدار ہوئے تو یہ بالکل بالکل وہ جیسے نیند ہو گئے، شاش ہو گئے۔ ایک تو یہ مدد، ایک فرشتوں کی مدد، اور تیسری جو مدد تھی اللہ اللہ، ایسی مدد، یہ مدد اے مسلمانوں، یہ مدد آج بھی ہو سکتی ہے، ہمارا کردار اچھا ہو جائے، آج بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی مسلمان کو جس جگہ پر پڑاؤ ملا نا صحابہ کرام کو، وہاں زمین دھس رہی تھی، ریتی دھس رہی تھی، پاؤں دھس جاتے تھے، یہ بڑا عجیب تھا کہ کیسے لڑیں گے۔ اور وہ جہاں تھے نا، کفار نے جہاں پہلے آ کر پڑاؤ کیا تھا، بیٹھ گئے تھے، تو وہ تھوڑی سی جگہ ایسی تھی کہ جہاں قدم جم جاتے تھے، مضبوط جگہ تھی۔ اللہ کریم نے ایسے موقع پر بارش برسا دی، اللہ اللہ اللہ۔ مسلمانوں کو پانی بھی مل گیا، کنویں تو ویسے ہی وہ صحابی رسول نے مشورہ دے دیا تھا، تو کنویں ہی بھر گئے، پانی بھی مل گیا، اور وہ زمین جہاں پاؤں دھستے تھے، پانی کی وجہ سے وہ زمین ایسی ہوگی جب پاؤں کھڑا رہ رہا تھا، اور وہ کفار کے ساتھ یہ ہوا کہ وہاں پھسلن ہو گئی۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہ ساری مددیں تھی، بارش کا آنا، فرشتوں کا آنا، اونگ کا آنا، وہ جذبے، وہ کیفیات، یہ چیزیں ہیں جو مطلب کہ بالکل ایک ولولہ ڈال دیتی ہیں کہ بس اب کچھ ہو ہی جائے گا، اور ہو گیا۔ الحمدللہ۔ ایسے ایسے سردار ان کے قتل ہوئے، ایسے ایسے سردار قتل ہوئے، ایسے پکڑے گئے کہ بس کیا بات، بس وہی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر سب کچھ کرنے کا جذبہ تھا کہ یہ کہہ دیں گے تو ہم کر دیں گے، خلاص ایک ہی بات تھی۔ اور ایسے موقع پر سب سے طاقتور صحابی، سب سے بہادر صحابی کون پتہ ہے؟ صدیق اکبر اللہ رضی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ آپ ایک ایسے مقام پر سرکار کے لیے ایک صاحبان ٹائپ کی چیز قائم کی گئی تھی جہاں آقا صلی اللہ تعالی وسلم جلوہ فرماتے، اور وہ سب سے سینسیٹیو پوائنٹ تھا، سب سے حساس مقام تھا، اور وہاں کون کھڑا رہتا؟ وہاں صدیق اکبر کھڑے رہتے۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے اس طرح کے ارشادات ہیں، اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کمال درجے کی بہادری تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ان بدر والوں پر کروڑ رحمت عطا فرمائے، ان کی قربانیوں کا، ان کے جذبوں کا، اور ان کے دین سے محبت کا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبت کا اللہ تعالی ہمیں ذرہ عطا فرما دے، فیضان عطا فرما دے۔ وہ جو یہ تو ذکر خیر ہو گیا حضور، وہ جو صفوں میں آگے نہیں بڑھتے، یا کوئی بھی نیکی کا کام ہو تو اس میں ہوتے ہیں ہاں یار فلاں ہی کر دے، پہلے وہ ہی کر دیں، ہاں ٹھیک ہے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، ساری نیکیاں تو یہ ہم تو نہیں آپ نے جو کرنی۔ واقعہ بتایا نا جو مدنی منوں کا، یہی تو تھا کہ وہ تو اپنی جان قربان کرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے، جی یہ تو نماز کے لیے بھی نہیں بڑھتے تو ان کا کیا کریں؟ ہی نہیں ہے، ہاں جی۔ بھئی نیکیوں کا شوق، نیکیوں کی حرص، نیکیوں کی لالچ اللہ نصیب کر دے، مدینہ تو مدینہ مدینہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہوئے حضور۔ آپ گھڑی کہہ میرے رہی لیے ہے، بڑا یہ جذباتی موضوع ہے اللہ غزوہ بدر۔ ماشاءاللہ اللہ آپ کو میں مزید برکتیں دے۔ واقعی مطلب میں تو ان اصل میں یہ وقت آتا ہے ماہ رمضان میں ہی، 17 رمضان، اور اس پورے ماہ رمضان میں کوئی ایسا سلاٹ ہی نہیں ہے کہ جس میں مطلب کہ ایک جس کو کہتا ہے نا کہ آدمی سیر حاصل پیٹ پڑھ کر آدمی غزوہ بدر بیان کرے نا، اوئے اللہ ہوئے اکبر۔ کیسے ہوا، کیا ہوا، ایک ایک چیز میرے آقا کے معجزے جو بدر کے موقع پر ہوئے، ایک ایک چیز بیان گئے، پھر ان کفار کا قتل ہونا،
پھر ان کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی پہلے سے خبر دینا کہ کون کہاں پر مرے گا، نشان لگائے، جہاں پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نشان لگائے تھے کہ یہاں پر فلاں بن فلاں مرے گا، نہ وہ اس کے ایک ہی ادھر مرا نہ کہ ادھر مرا، وہیں مرا جہاں میرے نبی نے فرمایا تھا۔ اللہ کون کہاں مرے گا یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے میرا نبی جانتا ہے، سبحان اللہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود۔ میں کہہ تو ایسا کوئی رمضان مبارک میں ایسا کوئی سلاٹ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی اسپیس نہیں ہے کہ کوئی 2-2.5 گھنٹے بندے کے پاس ہوں اور وہ مطلب کہ بیان کرے نا غزوہ بدر کو۔ ایسا ہے یہ بدر کا موقع، اللہ اللہ، وہ کس کیفیت میں تھے مدینے میں، کیا حالات ہوئے تھے، کس کیفیت سے آئے تھے، وہ جو 12 رمضان مبارک سے لے کر 17 رمضان مبارک تک کا جو پورا سلسلہ رہا سفر کا، اس کے تو بس کیا، پھر واپسی، اور وہ جو قید کیے گئے کفار، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، بات ہی کچھ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بات بھی میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ماشاءاللہ عطائیں ہو رہی ہیں، جی سبحان اللہ سبحان اللہ، تقسیم ہو رہا ہے، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، امیل سنت تحفے تقسیم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی صحابہ کرام علیہم رضوان کا حضور کی بات پر رسپونڈ کرنا، یعنی یہ کہا گیا نحن معک، آقا ہم آپ کے ساتھ ہیں، امدی یا رسول اللہ، حضور چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں اللہ نے حکم فرمایا آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ ہمیں کہیں کہ گھوڑے دریا میں ڈال دو تو ہم گھوڑے دریا میں بھی ڈال دیں گے۔ یہ جو رسپونڈ ہے صحابہ کرام کا، اس کو اگر آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو یہ رسپونڈ ہمارے اندر اگر ہو اور ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ پھر کیسے بنے گا؟ سرکار کے ارشاد پر عمل کرنے میں فائدہ ہی ہوگا، گھاٹے کا کوئی صورت ہی نہیں ہے، یہ ذہن بن جائے بس۔ سبحان اللہ۔ جب بھی نبی پاک کی آپ کو کوئی ارشاد مل رہا ہے کہ یہ کرو یہ چھوڑ دو، اب وہ کر کے وہ چھوڑ دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں انسان کو دنیا اور آخرت میں نقصان ہو جائے، فائدہ ہی ہوگا۔ تو صحابہ کرام اس بات کو جانتے تھے۔ جب چھوڑے نا حضور، ایک صحابی بدر کے موقع پر جب ٹوٹی تلوار لے کر آئے، ایسے تلواریں کم تھی، ٹوٹی تلوار لے کر آئے، اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اس موقع پر ایک درخت کی شاخ دے دے کہ جاؤ اس سے لڑ لو اور وہ تلوار بن جائے، تو شاخ ہاتھ میں پکڑ کر بھی جو صحابی نہ پوچھے کہ آقا تلوار ٹوٹی تھی آپ لکڑی کی شاخ دے رہے ہیں، اور وہ شاخ لے کر ہی لڑنے چلے گئے کہ دی مصطفیٰ کے ہاتھوں سے تھی، ملی مصطفیٰ کے ہاتھوں سے، یہ کیسے کام نہیں کرے گی؟ تو آقا کے ہاتھ سے تو شاخ بھی آ جائے تو بھی صحابہ کرام تو سوچ ہی نہیں آتی نا۔ یہ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی تو سوچ ہی کیسی عظیم تھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ عشق کا کیا مرتبہ ہوگا، عشق کا کیا مرتبہ ہوگا، وہ ایسی کیفیتوں میں تو آدمی دنیا فتح کر لیتا ہے یار۔ آج ہم مطلب دنیا فتح کر لے، اگر ایسا عشق، ایسا محبت اور ایسی عقیدت کا اگر ہمیں کوئی حصہ نصیب ہو جائے نا صحیح معنوں میں، دنیا فتح کر لے بندہ۔ مسلمان آج بھی غالب آ سکتے ہیں، جی ہاں آج بھی غالب آ سکتے ہیں۔ ایسا جذبہ چاہیے، ایسا جذبہ چاہیے، صرف باتیں نہیں چاہیے، عمل چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کال لے لیتے ہیں؟ ہاں لے لیں جی میں ویسے عرض کر رہی تھی کہ میرے لیے تھوڑا جذباتی موضوع ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد راشد اتاری اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں۔ آج کا موضوع ماشاءاللہ بہت ہی پیارا غزوہ بدر کے حوالے سے، تو میری نگران شورا سے یہ عرض ہے کہ اس دن کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان صحابہ کرام نے تو اپنی جان قربان کی، لیکن ہمیں اپنے دین کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اور میری یہ عرض ہے کہ اپنے سلسلے میں مفتی قاسم صاحب دامت اللہ علیہ کو بھی بلایا جائے، وہ بہت پیاری گفتگو کرتے ہیں، اتنی پیاری گفتگو کرتے ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اللہ کرے تو آپ کی بات ان تک پہنچ جائے تو کیا بات ہے مدینے کی، وہ آئیں تو کیا لطف ہے ان کے آنے کا۔ اور رہی بات کہ اب ہم کیا کریں، تو میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہم مقصد بعثت کو سمجھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا مقصد، اس کو پورا کرنے کے لیے
ہم اپنے آپ کو وقف کر دیں. نمازیں، مسجدیں بنانا، مسجد کی آباد کاری، شرابوں کے خلاف ایک مطلب کہ نیکی کی دعوت، تو جوئے ختم ہو جائیں، شراب ختم ہو جائے، سود ختم ہو جائے اور عصبیت ختم ہو جائے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا ہے اور اس کے بارے میں سخت کلمات عطا فرمائیں. ان کو سمجھیں، پڑھیں اور دعوت اسلامی کا ایک اپنا انداز ہے، اس انداز کے ساتھ چلیں. نیکی کی دعوت، پیار، محبت پیدا کرنا، نیکی کی دعوت دینا، درس، بیان، قرآن کریم کی درست تلاوت. تو انشاءاللہ تعالی یہ جب عمل کا جذبہ آئے گا اور نبی پاک کے تذکرے ہوتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ چیزیں جو معاشرے میں برائی کی طرف لے کے جا رہی ہیں وہ دم توڑیں گی اور انشاءاللہ اچھائی کا دور دور آئے گا. سبحان اللہ. مرحبا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد شفیق انجم اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. میری طرف سے تمام عالم اسلام کو غزوہ بدر میں عظیم الشان کامیابی پر مسلمانوں کو خوب خوب مبارک ہو. جس طرح اللہ تعالی نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد فرمائی، ویسے ہی اللہ تعالی ہم سب کی مدد اور نصرت فرمائے اور تمام دنیا پر مسلمانوں کا غلبہ عطا فرمائے. اے کاش ہم عملی طور پر مثالی مسلمان بن جائیں اور مثالی مسلمان بن جائیں تو مثالی معاشرہ بھی بن جائے گا. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اذان عشاء کا وقت ہو چکا ہے. آئیے اذان عشاء بھی سنتے ہیں اور امیر سنت کی زیارت بھی کرتے ہیں. رات ہے ہمارے پاس، مختلف اوقات ہیں. انشاءاللہ امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ذکر خیر انشاءاللہ کریں گے. اور کل پتہ چلا کہ کل ایک تاریخ کے مطابق کہ کل فتح مکہ کی تاریخ گزری ہے. یقیناً یہ بھی ایک عظیم الشان وقت تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کر مکہ مکرمہ میں جلوہ فرما ہوئے تو اس کے بھی ایک اپنی تاریخ ہے. کبھی موقع ملا انشاءاللہ اس پر بھی کچھ مدنی پھول لیں گے. آئیے چلتے ہیں امیر سنت کی طرف. اللہ